بسم اللہ الرحمن الرحیم ومہما تکن عند امرئ من خلیقۃ وإن خالها تخفى علی الناس تعلم۔ مہما غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے اور شرط کے معنی میں ہے۔ خلیقۃ عادت طبیعت جمع خلق اور خلائق۔ خالہ خیال معنی ہے گمان کرنا۔ ومہما تکن عند امرئ من خلیقۃ انسان کے پاس یعنی انسان کی جو بھی عادت ہوتی ہے، انسان کی جو بھی عادت ہوتی ہے وَإِنْ خَالَهَا تَخْفَى عَلَى النَّاسِ تُعْلَمِ تو وہ ظاہر ہو جاتی ہے، تو وہ معلوم ہو جاتی ہیں۔ انسان کی جو بھی عادت ہوتی ہے تعلم وہ جان لی جاتی ہیں، وہ معلوم ہو جاتی ہیں۔ وَإِنْ خَالَهَا اگرچہ وہ اسے گمان کرے کہ وہ لوگوں سے چھپی ہوئی ہیں، کہ انسان کی جو بھی اچھی یا بری عادت ہوتی ہے تو وہ ظاہر ہو جاتی ہے، وہ معلوم کر لی جاتی ہیں، اگرچہ وہ یہ خیال کرے کہ یہ لوگوں سے پوشیدہ رہیں گی اور لوگوں کو یہ معلوم نہ ہوں گی۔ یہاں پہ مہما شرط ہے اور تکن فعل ناقص ہے، اس کی جو ضمیر مہما کی جانب راجع ہے وہ تکن کا اسم ہوگا، اور تعلم یہ مہما شرط کا جوابی شرط ہے۔ آگے کہتا ہے وَكَأَيِّن تَرَى مِن صَامِتٍ لَكَ مُوجِبٍ زِيَادَتُهُ أَوْ نَقْصُهُ فِي التَّكَلُّمِ۔ کَأَيِّن جو ہے یہ کم کا مرادف ہے اور استفہامیہ خبریہ ہے، کاف تشبیہ کا ہے اور ایو سے مرکب ہے۔ من صامتٍ میں من بیانیہ ہے۔ صمت خاموش ہونا، اسم فاعل صامتٌ ہوگا، باب نصر ہے۔ موجبن ایجاب باب فعل سے اسم فاعل ہے، معنی ہے تعجب میں ڈالنا۔ وَكَأَيِّن تَرَى مِن صَامِتٍ لَكَ مُوجِبٍ تم بہت سے خاموش لوگوں کو دیکھو گے۔ وَكَأَيِّن تَرَى تم بہت سے دیکھو گے، بہت سے خاموش مزاج لوگوں کو دیکھو گے، لَكَ مُوجِبٍ جن کی خاموشی تمہیں اچھی معلوم ہوگی یا جن کی خاموشی تمہیں تعجب میں ڈال دے گی۔ زیادتہ او نقصہ فی التکلم حالانکہ زیادتی اور کمی کا اندازہ بات کرنے کے وقت ہوتا ہے، یعنی عیب اور ہنر بات کرنے کے وقت ظاہر ہوتا ہے۔ وَكَأَيِّن تَرَى مِن صَامِتٍ لَكَ مُوجِبٍ زِيَادَتُهُ أَوْ نَقْصُهُ فِي التَّكَلُّمِ کتنے ہی خاموش مزاج لوگوں کو تم دیکھو گے جن کی خاموش مزاجی تمہیں تعجب میں ڈال دے گی یا جن کی خاموش مزاجی تمہیں بہتر لگے گی، اچھی لگے گی، حالانکہ کسی بھی انسان کی خوبی یا خرابی کا اندازہ بات کرنے سے ہوتا ہے۔ کَأَيِّن ممیز ہے اور من صامتٍ یہ تمیز ہے، موجبٍ اس کی صفت ہے۔ لسان الفتیٰ نصف و نصف فؤادہ فلم یبق الا صورۃ اللحم والدم۔ لسان کے معنی زبان، جمع السنۃ، السن، لسن اور لسانات۔ الفتیٰ یعنی نوجوان، فؤاد کے معنی دل، جمع افئدۃ۔ کہتا ہے لسان الفتیٰ نصف و نصف فؤادہ نوجوان کی زبان اس کا آدھا وجود ہے اور آدھا وجود اس کا دل ہے۔ فلم یبق پس باقی نہیں بچتا الا صورۃ اللحم والدم سوائے گوشت اور خون کی تصویر کے، یعنی انسان کی زبان اس کا آدھا وجود ہے اور آدھا وجود جو ہے وہ اس کا دل ہے۔ انسان میں دو ہی چیزیں کام کی ہیں، ایک تو اس کی زبان اور دوسرا اس کا دل۔ اس کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں وہ گوشت اور خون کے لوتھڑے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہیں۔ حقیقت میں یہی دو چیزیں کام کی ہیں، نوجوان کی زبان اس کا نصف وجود ہے اور دل اس کا نصف وجود ہے، یعنی نوجوان حقیقت میں دو جز کا نام ہے، دل اور زبان کا۔ لسان الفتیٰ نصف و نصف فؤادہ فلم یبق الا صورۃ اللحم والدم نوجوان کی زبان اس کا آدھا وجود ہے اور آدھا وجود اس کا دل ہے، اس کے علاوہ تو صرف گوشت اور خون کی تصویر ہے۔ وَإِنَّ صَفَاحَ الشَّيْخِ لَا حِلْمَ بَعْدَهُ
وَإِنَّ الْفَتَى بَعْدَ السَّفَاهَةِ يَحْلُمُ، السفاہو کے معنی بے وقوفی اور حماقت کے ہیں، حلم یحلم عقل مند ہونا۔ کہتا ہے وَإِنَّ سَفَاهَ الشَّيْخِ لَا حِلْمَ بَعْدَهُ، بے شک بوڑھے شخص کی بے وقوفی، لا حلم بعدہ، اس کے بعد عقل مندی نہیں ہے، یعنی بوڑھے شخص کی بے وقوفی کے بعد عقل مندی کا کوئی موقع نہیں ہے۔ وَإِنَّ الْفَتَى بَعْدَ السَّفَاهَةِ يَحْلُمُ، اور بے شک نوجوان بے وقوفی کے بعد عقل مند ہو جایا کرتے ہیں۔ یعنی یہ کہ کوئی شخص بوڑھا ہو چکا ہے، اس کی عمر طویل ہو چکی ہے، تو اب اس کے لیے صرف ایک چیز ہے، وہ ہے موت، اور اس کے بعد اس کے پاس اتنا موقع نہیں ہے کہ وہ بے وقوفی کرنے کے بعد عقل مندی کر سکے۔ البتہ نوجوان اگر بے وقوفی کر بھی لیتا ہے تو اس کے بعد اس کی پوری زندگی باقی ہوتی ہے اور عقل مندی کا ایک موقع باقی رہتا ہے۔ تو اسی کو کہتا ہے کہ بے شک بوڑھے شخص کی بے وقوفی، اس کے بعد کوئی عقل مندی کا موقع نہیں ہے، اور نوجوان شخص بے وقوفی کے بعد عقل مند ہو جایا کرتے ہیں۔ یہاں پہ ان حرف مشبہ بالفعل ہے، سفاہ الشیخ اس کا اسم ہے، اور لا حلم بعدہ اس کی خبر ہے۔ اسی طرح آگے ان حرف مشبہ بالفعل ہے، الفتى اسم ہے، اور بعد السفاہت یہ ظرف اور یحلم فعل فاعل ہو کے خبر۔ اس کے بعد کہتا ہے سئمت تکالیف الحیات ومن یعش 80 حولا لا ابا لک یسأم۔ سائم یسأم باب سمع معنی ہے اکتا جانا، تکالیف الحیات یعنی زندگی کی مشکلات، عاشہ یعوشہ کے معنی ہوتا ہے زندہ رہنا، زندگی گزارنا، حول کے معنی سال، لا ابن لکے یہ مدح کے طور پہ استعمال ہوتا ہے اور ذم کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ مدح کے طور پہ اس کے معنی ہوں گے کہ تو ایسا لائق و فائق ہے کہ تجھے اب اپنے باپ کی ضرورت نہیں ہے، اور ذم کے معنی میں یہ ہوگا کہ تیرا باپ مر جائے تو اس وقت کے بد دعا کے لیے استعمال ہوگا، لیکن یہاں پہ جو ہے وہ مدح کے لیے استعمال ہوا ہے۔ کہتا ہے کہ سئمت تکالیف الحیات، کہ میں زندگی کی تکلیفوں سے اکتا گیا ہوں، ومن یعش 80 حولا، اور جو شخص میری طرح 80 برس تک جیے گا، یسم وہ ضرور اکتا جائے گا، وہ ضرور اکتا جائے گا، لا ابن لکے تجھے اپنے باپ کی سرپرستی کی ضرورت نہیں ہے، یعنی تو خود سمجھدار ہو گیا ہے، اب تو سب کچھ کر سکتا ہے، تجھے اب اپنے باپ کی ضرورت نہیں ہے۔ بات کہتا ہے وعالم ما فی اليوم والامس قبلہ ولکننی عن علم ما فی غد عامی۔ عمیون کے معنی ہوتا ہے اندھا ہونا۔ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں آج کے بارے میں، والامس قبلہ اور گزشتہ کل کے بارے میں، یعنی مجھے حال اور ماضی کا علم ہے، ولکننی عن علم ما فی غد عامی، لیکن آئندہ آنے والے کل کے علم سے میں ناواقف ہوں، اس سے میں اندھا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ آج کیا ہو رہا ہے اور کل کیا ہوا تھا، لیکن آئندہ کل کیا ہوگا اس بات سے میں ناواقف ہوں۔ کہتا ہے کہ وعالم ما فی اليوم والامس قبلہ ولکننی عن علم ما فی غد عامی، میں جانتا ہوں آج جو ہے اور جو گزشتہ کل تھا، لیکن آئندہ کل کے بارے میں انجان ہوں، اس سے میں بے خبر ہوں۔ رأیت المنایا خبت عشواء ومن تصب تمتہ ومن تخطی یعمر فیحرم۔ المنایا واحد منیتن معنی ہے موت، خبتن کے معنی ہوتا ہے اونٹ کا زمین پر ہاتھ پاؤں مارنا اور ٹھیک طریقے سے نہ چلنا۔ عشواء وہ اونٹنی جو جسے آگے سے کچھ دکھائی نہ دے، یعنی رتوندی والی اونٹنی۔ عمرہ تعمیر معنی ہے عمر دراز ہونا، اور حرمہ یحرم باب سمیہ سے معنی ہے بوڑھا ہونا۔ کہتا ہے رأیت المنایا خبت عشواء، کہ موت کو میں اندھی یا رتوندی اونٹنی کی طرح سمجھتا ہوں۔ من تصب تمتہ، کہ وہ جس کو پا لیتی ہے اسے مار ڈالتی ہے، ومن تخطی اور جس سے خطا کر جاتی ہے یعنی جسے نہیں پاتی، یعمر تو وہ بہت جیتا ہے،
یا اس کی عمر دراز ہوتی ہے فیحرم، اور وہ بوڑھا ہوتا ہے۔ کہتا ہے کہ میں موت کو اندھی اور رتوندی اونٹنی کی طرح سمجھتا ہوں کہ موت جس کو پا لیتی ہے تو اسے مار ڈالتی ہے، اور جس سے خطا کر جاتی ہے، جسے نہیں پاتی ہے، جس کو نہیں مارتی، تو وہ بہت جیتا ہے، اس کی عمر دراز ہوتی ہے اور وہ بوڑھا ہوتا ہے۔ غرض یہ کہ زمانے کا کوئی کام بھی خوشی لیے ہوئے نہیں۔ اس کے بعد کہتا ہے سألنا فأتيتم وعدنا فعدتم ومن يكسر التساؤل يوما فيحرم۔ آتا یوتی ایتاؤن کے معنی دینا، اور سألا یسألو سوال مصدر ہے، معنی ہے مانگنا، اور حرمہ کے معنی ہوتا ہے محروم کرنا۔ کہتا ہے کہ سألنا فأتيتم، ہم نے مانگا تو تم نے ہم کو عطا کیا۔ وعدنا فعدتم، ہم نے دوبارہ کیا، یعنی ہم نے دوبارہ سوال کیا، ہم نے دوبارہ مانگا۔ فعدتم، تو تم نے بھی دوبارہ دیا، یعنی تم نے ہمارے سوال کرنے پہ دوبارہ ہمیں عطا کیا۔ ومن یکثر التساؤل یوما، اور جو کسی دن بہت زیادہ سوال کرے گا فیحرم، تو عنقریب وہ محروم کر دیا جائے گا۔ یعنی روز روز کا سوال کرنے والا انسان بے وقت اور رسوا ہو جاتا ہے، اس لیے سوال کرنے میں احتیاط اور ہوشیاری سے کام لینا چاہیے۔ الحمدللہ، زہیر بن ابی سلمہ کے معلقے کو ہم نے مکمل کر لیا۔ اس معلقے کا آغاز شاعر نے اپنی معشوقہ کے علاقے سے کیا ہے، اس کے بعد معشوقہ کی تعریف بیان کی، اور پھر اس کا جو مین مقصد ہے یعنی حرم بن سنان اور حارث بن عوف کی شان میں مدح کرنا، تو ان کی شان میں مدح کی، اور انہوں نے جو صلح کا کام انجام دیا اس کو تفصیلی طور پہ بیان کیا۔ پھر ان ممدوحین کی خوب تعریفیں کی کہ کیسے یہ دوسروں کے کام آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے جنگی جسارت کو بتایا، ان کی بہادری کو بتایا، اور ایک نہیں کئی مثالوں کے ذریعے اس بات کو سمجھایا کہ وہ ہر موقع پہ ہر انسان کی مدد کرنے والے ہیں۔ پھر لوگوں کو کچھ نصیحتوں کے طور پہ دیا ہے۔ اس کے بعد موت سے اور پھر دوبارہ ممدوحین کی تعریف کر کے، یعنی یہ کہ ہم جب بھی مانگتے ہیں تو یہ ممدوحین ہمیں عطا کرتے ہیں، اور ہم دوبارہ مانگتے ہیں تو دوبارہ عطا کرتے ہیں، کبھی اس میں ذرا بھی تغافل نہیں برتتے۔ ممدوحین کی تعریف کرتے ہوئے اس نے اس معلقے کو ختم کر دیا۔ جزاک اللہ خیراً۔